ابھی 10 محرم الحرام کا دن آئے گا، قبروں پہ میلہ شروع ہو جائے گا، ایسا لگے گا قبرستان کے اندر کوئی میلہ لگا ہوا ہے، چھوٹے بڑے سارے کے سارے قبرستان میں کوئی کسی پھوڑا لے کے، کوئی تگاری لے کے، کوئی تسلا لے کے جائے گا۔ اوے لوگوں، اس دن پھولوں کوئی تو دور کی بات ہے، مٹی بھی نایاب ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی ہمدردی ہے، یہ کیسا پیار ہے، ہر کوئی جیب کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، مٹی کا تسلا بھی سینکڑوں روپے کے اندر دیتے ہیں کہ انہیں مرنا یاد کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، جب پھولوں کی مالا، پھولوں کی چادر، اگر بتیوں کا گچھا جلا کے چل کے جاتے ہیں اور بچہ کسی رکھ کر اطمینان کے ساتھ پانی کا ڈبہ چھڑک کے جاتا ہے، مرنے والا پکار کے امی کہتی ہے، ابو کہتے ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کب بے وفائی کی تھی جو آج تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر کے چلا گیا؟ بیٹا کہتا، امی میں نے تیرے ساتھ کیا بے وفائی کی، ابو میں نے آپ کے ساتھ کیا بے وفائی کی؟ مارو کے کہتی ہے، بیٹا جتنا تو نے خرچہ کیا، رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تھی تو تیری زبان سے اللہ کے قرآن کی ضرورت تھی۔ پھول نہ ڈال کے جاتا، اگر بتیاں نہ لگا کے جاتا، ہماری قبر کے اوپر کھڑا ہو کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلا جاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا تو قرآن پڑھتا، اللہ قبر کا ماحول ہمارا سجا دیتا۔ ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے بڑے کتبے لگے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر۔ میں اکثر جب قبرستان میں ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو دائیں بائیں کی قبروں سے اپنے رومال سے جو کتبوں پہ مٹی لگی ہے نا، قل اللہ لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم، پھر میں سارا صاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یار، یہ ثواب کی نیت سے لگا رکھا۔ کسی سے پوچھ لیا، میاں یہ کتبہ کیوں لگایا؟ کہنے لگا مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا اس لیے لگایا کوئی قبرستان میں آوے گا اور آ کر اس کتبے پہ نظر ڈالے گا، چلو پڑھ کے چلا گیا، ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے گا۔ میں نے کہا میاں کتبہ تیری ماں کی قبر کا پڑھوں گا میں؟ سن میرے سے، ایک نوجوان بڑا پرانا میرا دوست ہے، میرے کندھے پہ ایک دن سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اوے حنان یار، ایسے کہا، اوے حنان یار مجھے کوئی حل بتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال پہلے ابو کا انتقال ہوا تھا، غفلت کی وجہ سے قبرستان جانا چھوڑ دیا، پچھلے دن مجھے باپ یاد آیا، میں اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے قبرستان گیا، میں نے ساری قبرستان میں قبروں کو جھانکا، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ پڑھے گا جا کے؟ قسم دیتا ہوں میں آپ کو میرے عزیزو، تم نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ کتبے لگائے، بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ جب سگا بیٹا ماں باپ کی قبر پہ قل واللہ قل یا الکافرون نہیں پڑھ سکتا تو محلے والے سے، دوسرے علاقے کے آدمی سے کیا امید رکھے گا؟ اور پھر میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، میری عمر کو جو پہنچ گئے، اور موت عمر کو نہیں دیکھتی، موت جوانی بڑھے پہ 55 کو نہیں دیکھتی، جب آئے گی لے کے چلی جائے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، صاحب اولاد ہو، بال بچڑ دار ہو، کوشش کرو اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ تمہارے مرنے کے بعد میت پر کفن پر 2-4 آنسو گرا دیں۔ اوے میرے پیارو، میں تو اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہوں، ابا مرے، دادا مرے تو پوتے سے، اگر نانا مرے تو نوا سے، اگر چھوٹے چھوٹے ہو، باپ مرے تو بچہ چھوٹا چھوٹا ہو، اپنے بھائی کو وصیت کر کے جائے کہ میرے جنازے میں بے شک مولوی سیف الرحمان صاحب کو لانا، شیخ الحدیث صاحب کو لینا، پاک ملک پاکستان کے بڑے جید عالم کو لے کے آنا، بڑے بڑے پیروں کو میرے جنازے میں لے آنا، لیکن کوشش کرنا میرے جنازے میں میرا چھوٹا سا بچہ گودی میں اٹھا کے لے آئیو، اور جب مجھے دفن کرنے لگو میرے چھوٹے سے بچے کو میری قبر بنا کے میری قبر کے پاس کھڑے کر دینا، اور کہنا بیٹا او بچے ابا کی قبر پر یوں کر کے ہاتھ اٹھا اور کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ننھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے گا اور توتلی زبان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو کہے گا واپس آ جاؤ۔ ننھا ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے سفارش کر رہا ہے، میں فرشتوں تمہارے ذریعے اس کا حساب لوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ جو کام کرنے کے تھے ہم نے سارے چھوڑ دیے۔ آج عمر عباسی کہہ رہا ہے کہ تعزیت کے لیے اہل محلہ کے ساتھ، مدرسے کے طلباء کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ ہاں میں پورے محلے والوں کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں 14 اگست میں ون ویلنگ کرنے والوں کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ ہاں اوے لوگوں، کسی عزت دار کی بہن بیٹی کے پیچھے موٹر سائیکل کو ریس دینے کے والے کے ساتھ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا اور نوجوان انسانیت کا جنازہ کہاں اٹھا کے دفن کر کے آ گیا؟ آجا تعزیت کر لیں، انسانیت مر گئی آؤ تعزیت کر لیں، اخلاق مر گئے آؤ تعزیت کر لیں، کردار مر گئے آؤ لوگوں تعزیت کر لیں۔
میرے سلطان محمود غزنوی کو کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، نور الدین زنگی کی قبر کی زندگی پر ہم نے مٹی ڈال دی۔ آؤ بیٹھ کے تعزیت کریں۔ والدین کے منہ پر جوتے لگ رہے ہیں، آؤ والدین کی تابعداری فوت ہو گئی، آؤ تعزیت کریں۔ میرے عزیزوں، بیوی کو پیر کی جتی کا جانے لگا، اللہ اکبر، ازواجی زندگی کا پیار مر گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگوں، مسجدوں کی آبادی ختم ہو گئی، اوے لوگوں، مسجدوں کے اندر انسانوں نے آنا چھوڑ دیا، انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ میں کس چیز کی تعزیت کروں؟ بھائی نے بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا، ہمدردی کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اوے لوگوں، بہنوں کا حصہ کھا کے ڈکار نہیں ماری، بہنوں نے رو رو کر تمہارے لیے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیے، آؤ میرے عزیزوں، پیار مر گیا، آؤ آپ میں تعزیت کریں۔ اور میرے عزیزوں، اللہ سے محبت کرنے والی پیار محبت کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ بتاؤ کس چیز کی میں تعزیت کروں؟ خود اپنے گریبان میں اور آپ جاگ کے دیکھیں، آئینے کے آگے کھڑے ہوئے، اور میرے عزیزوں، رنگ گورا کرنے والی کریموں سے ہم نے اپنے چہرے پر تو نکھار پیدا کر لیا، ایک دوسرے کی ٹکڑے اور دعوت کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کا رنگ کالا کر لیا ہے۔ آؤ آؤ آؤ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ آؤ، انسانیت کو تڑپتا دیکھ کر میرے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، آؤ میرے دل کی ہمدردی مر گئی، آؤ میں تعزیت کریں۔ کہاں چلا گیا 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا؟ روڈ پر جاتے ہوئے سوراخ دیکھا، زمین میں گڑھا دیکھا، مٹی کا ڈلا لے کر اس گڑھے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا عمر کو اللہ نے حکومت دی زمین پر، اللہ اکبر، اس کی رعایا میں انسان بھی آگے، جانور آگے۔ فرمایا کوئی ایسا جانور جو تیزی سے دوڑتا جاوے اور اس کا پاؤں سوراخ کے اندر آ گیا، اس کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی، تو عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بتاؤ میرے پیارو، آج کتنے انسانوں کے دلوں کو توڑا۔ جاؤ اپنی نماز کا سجدہ لے جاؤ، اگر کسی کو رلا کے لے کے آئے تو خدا کی قسم یہ سجدہ ہمارے قد سے اوپر ہی نہیں گیا۔ امت کا وہ نوجوان جس نے آج ماں کے سامنے بدتمیزی کی، باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھا اور ماں کو یہ کہتا ہوا نکل گیا، امی ابو کو آئندہ میرے سے اس لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ مجھے لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا، اے بھاگ جا، آخری عشرے میں رمضان میں مسجد میں اعتکاف نہ کر، جب تک میں آپ کے پیر پکڑ کے نہیں معافی مانگے گا تیرا اعتکاف قبول کوئی نہیں۔ میں کہاں سے لاؤں قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، سن 1950 میں اپنی ماں کو چنڈی پر چڑھا کے کندھے پر بٹھا کے حج کرا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف انگلی پکڑ کے کرایا، اماں تھک گئی، اماں تھک ہار گئی، وہی ویڑے میں بیت اللہ کے سیل میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے مطاف والی جگہ سے میرے سے قدم نہیں بڑھتا، اماں بھی بڑے مراحل ہیں، صفا مروہ جانا پڑے گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے پڑیں گے، زمزم پینا پڑے گا، کہنے لگی پترا تھک گئی تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے میری اماں لیٹ گئی، اللہ اکبر، میں نے اپنی ماں کو اپنے پاس لٹا لیا، میری اماں وہی ویڑے میں لیٹ گئی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اچانک اٹھا اور اٹھ کر میں اپنے ماں کی پیروں کی طرف آیا اور دونوں پیروں کو میں نے ماں کی جوڑ لیا اور پیروں کی تلیوں کو اللہ غنی میں چومنے لگ گیا، اور میں نے ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں، دوسرے ہاتھ میں ماں کے پیر اٹھا رکھے تھے، میں نے کہا عرش والے تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، عرش والے آج میرا دل کہتا ہے جو تیرے نبی نے کہا ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اللہ آج وہ جنت میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ میری ماں نے جب میرے بول سنے اٹھ کے بیٹھی، میرے منہ پر چماٹا مارا، کہنے لگی اوے کم لیا، کوئی سوچ سمجھ کے مانگا کر، کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا اماں تیرے سے نہیں مانگ رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ کہ پھر میری ماں بھی نے اپنے دوپٹے کو یوں کر کے اونچا کیا، کہنے لگی پترا پھر آج میں تجھے خدا سے دلوا کے رہوں گی۔ کہ میری ماں نے بھی یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور میرے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور اگے کہنے لگی عرش والے پتر نو نویک ماں کے سفید بالوں کو دیکھ، یا اللہ اس نے ماں کا واسطہ دے کے تیرے سے مانگا، اگر آج نہ ملا تو لوگ ماں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے۔ قاضی صاحب کہنے لگے میری ماں نے رو کے دکھایا، اللہ اکبر، پورا حرم روشن ہو گیا، اللہ نے اللہ کی قسم میری ماں کی تلووں تلے جنت کا دروازہ دکھلا دیا۔
میں کہاں سے لے کے آؤں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سارا دن قرآن سناتا، سارا دن حدیث کی خدمت کرتے، سارا دن فقہ کے مسئلے حل کرتے. کہتے جب رات کو گھر آتا اور 2 بجے رات کو جانے والوں، کل میں یہاں 2 بجے کھڑا تھا، ایک نوجوان کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے جا رہا تھا. میں نے کہا یار کیا اس کے ماں باپ کوئی نہیں، 3 بجے جا رہے ہیں، بھائی سو گیا ہوگا، بہن سو گئی ہوگی، ابا سو گیا ہوگا، لیکن ماں جاگ رہی ہوگی اور بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہوگی وہ آ گیا. جب آیا ہوگا تب وہاں نے سکون کا سانس لیا ہوگا. نوجوانوں رات کو جلدی گھر جایا کرو، ماں کی نیند خراب نہ کیا کرو. بیوی بچے سب جو جاتے ہیں، جب تک پورا گلشن مکمل نہ ہو، خدا کی قسم تمہاری ماں کی آنکھ میں نیند نہیں آتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اماں کے کمرے میں جاتے اور یوں کر کے اپنی آستینیں چڑھاتے، تیل کی ایک شیشی اٹھا کے اسے ہاتھوں میں اڈیلتے، پھر اپنے ماں کے سر کے اندر مالش کرنے لگ جاتے. اماں کہتی پترا سارا دن محنت کر کر کے تھک گیا، سو جا آرام کر لے. کب وہ محنت اپنی جگہ، یہ محنت اپنی جگہ، صلہ اس محنت پہ ملے گا. پھر سر پہ مالش کرنے کے بعد میں بیٹے کو چیخ کے کہتی نہ بیٹا نہ کر، کہ میرا بیٹا میرے پیروں کے پاس آتا، دونوں میرے پیروں کو جوڑ کر زبان نکال کر میری پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا. میں داڑے مار کے روتی. میں کہتی ہوں امام شافعی خبردار یہ کام نہ کر. کہتے اماں تجھے کس نے کہا میں پیر چاٹ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم میں تو جنت کی چوکھٹ کے بوسے لے رہا ہوں. وہ وقت کا امام ہو کہ ماں کے پیر کو چاٹے، اور میرے عزیزو تو غوث کو تب ابدال ہو کہ ماں کے کمرے میں نہیں پڑتا. ماں باپ والو تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ سے ہنس کے بات کی ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا اپنے ماں باپ کا حال پوچھا ہو؟ یا آج اس فقیر کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا فرمائی، یقین جانو آخری وقتوں میں ماں کہہ کے گئی تھی، پتہ نہیں مولانا سیف الرحمان متی آپ سے آپ کی ماں نے آخری وقت میں کیا کہا ہوگا، اگر کچھ کہا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، کیونکہ تمہیں اس راستے پہ ڈال کے چلی گئی جس بازار میں جنت کے سودے ہوتے ہیں، تمہیں اس راستے پہ ڈال کے چلی گئی جہاں جنت کے علاوہ دوسرا مکان ہی کوئی نہیں. یقین جانو اماں دنیا سے جاری تھی، ایک کہنے لگی عبد الحنان اتنی دعائیں میں نے تجھے دے دی کہ موت تک کسی کی دعا لینے کی تجھے ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ماتھا چوم کے کہنے لگی اللہ مجھے پتہ انشاءاللہ میں نے حافظوں کے کندھوں پہ جنت میں جاؤں گی. میرے عزیزو اللہ غنی، کسی کو سعادت ملی ماں کو چوڑیاں بنا کے دینے کی، کسی کو سعادت ملی ماں کو حج کرانے کی، اس فقیر کو سعادت ملی ماں کے جنازے پہ اللہم اغفر لی حینا و میتا بننے کی. مجھے سعادت ملی میرے اماں کا جنازہ خود پڑھایا. ان فقیروں کو بھی سعادت ملی ہوگی. اے میرے چاچ دنیا کی تعلیم میں ڈگری لے جاؤ، دنیا کی تعلیم میں میرے عزیزوں بڑا اونچا مقام لے جاؤ، لیکن میرے عزیزوں ایک ڈگری ضرور لے لینا، اتنا تو دین کا علم حاصل کر لینا کہ اب باپ مر جائے تو غسل خود دو، باپ مر جائے تو جنازہ خود پڑھا دینا. رب کعبہ کی قسم ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے اور کہیں گے اللہ معاف کر دے یہ میرا نمازی تیرا بندہ ہے. جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا اللہ معاف کر دے بندہ تیرا ہے ابا میرا ہے. یا اللہ جس طرح اس نے ہماری فکر کی، آج کہ اس کا بچہ فکر کر کے اللہ کہہ رہے اللہم من احییتہ منا فحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جب ماں مر جاتی ہے، ہمارے پنجاب میں بڑا رواج ہے، تعزیتی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں اور پرچی دیتے ہیں حضرت جمعہ کی شان سناؤ. ایک دن میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں سناتا ماں کی شان. پہلے سناؤ جی. میں نے کہا کتنے دن ہوئے ماں کو مرے ہوئے؟ کا 2 دن ہو گئے. میں نے کہا آج شان یاد آئی. موٹر سائیکل کی لال بتی پیچھے جو اس کے اوپر ماں کی شان، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی. گاڑی کی سائیڈ والے شیشوں کے باہر ماما ٹھنڈیاں چھاواں، آج یاد آئی. اس وقت یہ ٹھنڈی چھاں کہاں تھی
جب بیوی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا تو چپ کر دیا کر، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اس وقت ٹھنڈی چھا کھاتی۔ جب تیرے بچے، اس کے پوتے اس کے پاس رات کو بیٹھتے تھے، تیری بیوی مار مار کے تھپڑ کمرے میں لے جایا کرتی تھی، اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ یاد ہے اس کا پوتا تیرا بیٹا اس کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہا تھا، اور وہ لک میں بنا بنا کے چھوٹے چھوٹے اپنے پوتے کے منہ میں دے رہی تھی، تو آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان اس کو مت کھلائیے جراثیم لگ جائیں گے، آج کہتا ہے ماں کی شان سناؤ۔ اس وقت باپ کی شان کیوں نہیں سنی؟ اس وقت ماں کی شان کیوں نہیں سنی؟ جب تیری ماں سارا دن تیرا سے پوچھتی رہی اور کہہ رہی تھی بہو بیٹا آ گیا، بہو بیٹا آ گیا، ابا اماں سے کہہ رہا تھا پوچھ بیٹا آ گیا، ہاں جی آ گئے۔ جب باپ لگڑاتا ہوا کمرے کے باہر سے گزرا اور کہنے لگا بیٹا آ گیا، تو اس نے کہا تھا ابھی آ کے سوئے، اور کہہ رہے تھے مجھے اٹھانا مت، جب اٹھے گا تو میں تیرے کمرے میں بھیج دوں گی۔ تو یہ تیرا باپ روتا ہوا تیری ماں روتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی، یا اللہ جس کے پیشاب پخانے میں ہم نے کپڑے گندے کیے، پروردگار عالم جس کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہے، جس کو پیٹ میں اٹھا کے 9 مہینے میں پھرتی رہی، اللہ آج یہ بچہ جوان ہو کے کہہ رہا ہے مجھے اٹھائے کوئی نہ، اور بیوی نے دروازے پہ کھڑا کر کے دھکا دیا کہ اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آؤ آؤ آؤ، ماں اور بیٹے کا پیار مر گیا، تعزیت کریں۔ یاد ہے وہ وقت جب تیرے بیٹے نے تیرے باپ نے تیرے سے کہا تھا، اور جیب میں سے پرچی ایک ریپر نکالا تھا، ایک گتے کے ڈبے کا چھوٹا سا پیپر نکالا تھا، اور کہا تھا بیٹے پچھلے ہفتے یہ شربت لے کے آیا تھا، میں نے 4 دن پیا، میری کھانسی ختم ہو گئی، تیرا باپ سکون سے سوتا ہے، آج یہ شربت لے کے آ جانا۔ تجھے یاد ہے اس وقت انہیں ناشتے کی روٹی کو یوں کر کے چھوڑا اور کہا تھا ہماری تنخواہیں تو تمہاری دوائیوں میں لگ جاتی ہے، بتاؤ تمہاری دوائیاں پوری کریں یا اپنے بچوں کی فیس سے پوری کریں۔ تیرے باپ کا شرم سے سر جھک گیا، اس وقت انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کریں۔ آؤ میں تمہیں کربلا کے شاہ سوار کی کہانی سناؤں۔ اے لوگوں، کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں دکھڑا فاطمہ سناؤں۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے سیدہ کا، آخری دن ہے دنیا سے جانے کا، حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر طریقے لگے خدا خیر کرے۔ فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر۔ کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اونگ آئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا۔ ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی، فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تجھے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی، آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے ہیں، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی، اماں کو کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمدہ، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے، فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اے علی، پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے،
جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو گودی میں، حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی، فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا، منبر پہ چلے گئے۔ فرمایا انصار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ منبر پہ کھڑو کے اعلان فرمایا علی کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی سامنے آئے کہ علی 4 شادیوں کا حکم امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں۔ اے علی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے، سن لے مجھے پتہ لگا تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اے علی میرا پیغام سن، جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے علی میں آج اجازت دے رہا ہوں، میرے بعد شادی کر لینا۔ بچوں والوں سنو، حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے، علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو، میری اولاد کو سنبھال سکے۔ علی میرے سے وعدہ کر فاطمہ جی کا 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، 1 دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا۔ علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ سونا، 1 رات میرے بچوں کے ساتھ سونا، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا اما فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی؟ روایات میں لکھا حضرت علی کی ہچکی بندی ہوئی، حضرت علی رو رہے۔ تیسری فرمائش، اتنے میں شہزادے حسین آ گئے اور آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگے ابا کیا بات ہے، اماں کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہے؟ سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ جاؤ میرے بچوں، نانے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آؤ اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اماں سمجھی کہ تھوڑی دیر لگے گی، نانے سے بات کر کے آئیں گے۔ یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور اماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے اماں کہاں جا رہی ہے، اماں کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں، کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے۔ کیا آج سارا دن گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے؟ کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا؟ جو اللہ تھلاللہ میرے ساتھ ہوٹلی کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل، اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی، عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیرو اگلی تمہیں داستان سناؤ، اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی، داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی، اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ مولی متی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کہا علی صاحب برابر ٹھیک ہے، قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا، کہ تو چلی گئی، سکھ کی چادری اجڑ گئی، اماں اپنا ساتھ نہ چھوڑنا، لمحے و لمحے گاہے بگائے اللہ سے ہماری سفارش کر دینا، اللہ کے دربار میں تیری سفارش قبول ہوگی، دنیا میں ہمارے کام بنے گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے اللہ اکبر کہا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی،
सहारा दे के मुझे उठा के पूछा क्या बात है। मैंने कहा अली 4 दिन की भूखी हूं, खड़े होने की हिम्मत ही कोई नहीं रही। अली वो वक़्त याद है ना जब मेरा बाप रात के अंधेरे में दरवाजा के बजा रहा था। मैंने कहा कौन? का तेरा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अर्ज़ के अब्बू जान, मेरे अर्ज़ के अब्बू जान अकेले हो? का बेटी क्यों? का अकेले हो तो अंदर आ जाओ, अगर साथ कोई लेके आए हो अब्बा जान अंदर ना आना, पहले अपनी चादर मुझे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ दरवाजे से अंदर डाल के चादर दे दी। फिर फरमाया बेटी क्या बात है? कहने लगी अब्बा जान इसलिए रोका था, आज तेरी बेटी के पास इतना भी कपड़ा नहीं कि अपना बदन लपेट सके। लाइव गुफ्तगू चल रही है और मोबाइलों पर घर में सुनाने वालों गौर करो, गौर करो। तेरे मेरे घर में कौन सा दिन ऐसा गुजरता है कि कपड़ों पे झगड़ा नहीं होता? सेल लगी हुई है, अबे पैसे दे, कहां से लेके आए? किसका खून चोड़ के लेके आए? कहां चोरी करके आए? कहां राब पाई करके आए? जितनी उसकी तनख्वाह थी उतनी लेके आए, बाकी कहां से लेके आए? तेरी सेल के लिए लाखों घर तबाह हो गए। अली आपसे कुछ मांगा का नहीं, आज मांगोगी तो कुछ दोगे। अल्लाह अकबर। हतीर कहने लगे फातिमा मांग क्या मांगती है? कहने लगी अली जरा मेरी झोली में झांक के देख, अली मेरी झोली में झांक के देख। हतरी झांकने लगे फातिमा क्या है? काली जरा जुबान हिला के दो बोल, दो बोल, दो बोल इस झोली में डाल दे, ताकि मरने के बाद अब्बा को जाके झोली दिखाऊं और सर फखर से बुलंद करूं। हतली कहने लगे क्या डालूं? काली सिर्फ इतना बता दे तू मेरे से राजी है कि नहीं, मेरी खिदमत से राजी है कि नहीं। हतली की चीख निकली का फातिमा हाथ जोड़ता हूं, जिंदगी में तूने न कपड़े का न रोटी का न मकान का सवाल किया, अल्लाह की इज्जत की कसम तू फातिमा इन कानों ने सुना उसकी जुबान से जिसकी जुबान पे हमेशा हक आया, सच आया, कुरान आया। उस नबी ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा रहे। रही मेरी बात, रही फातिमा मेरी बात, रब्बे मोहम्मद की कसम है तो मेरी रजा की बात करती है। रही मेरी बात, ए फातिमा हुजरे में अली तेरे से राजी हो गया, रोजे में अब्बा तेरे से राजी हो गया, अल्लाह की कसम जमानत दे रहा हूं अर्शों पे खुदा तेरे से राजी हो गया। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह करे तेरे मेरे जनाजे पर आदनामा न लिखा हो बल्कि फरिश्ता तेरे मेरे होठों पे लिख के चला जाए वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा आजा नेकों में मुत्तकियों में उन बंदों के अंदर जिनको अल्लाह ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया उनमें शामिल हो के अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस के अंदर चला जा। इलाहुल आलमीन ने इंसानों को खरुतबे में बाप हो या रिश्तेदारी में औलाद हो, परवरदिगार आलम ने दोनों को दुआ का तरीका सिखला दिया। फरमाया खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का, सोने जागने का, पहनने ओढ़ने का, नहाने धोने का, गमी का, खुशी का, हंसने का, रोने का, तुम्हें सारा तरीका मेरे नबी की ज़िंदगी से पता लग गया। और मैं तुम्हें एक तरीका बतलाऊं, जब बाप औलाद के हक़ में हाथ उठाए तो उसे क्या कहना है और जब औलाद बाप के हक़ में हाथ उठाए तो उसे क्या कहना है। इलाहुल आलमीन मेरा बच्चा बेरोज़गार है, परवरदिगार आलम दिहाड़ीदार है, इलाहुल आलमीन उसका कारोबार नहीं चलता, परवरदिगार आलम मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे दुआ करने से मना नहीं करता, अपने बच्चे के लिए नौकरी मांग ले, वजारत मांग ले, मिनिस्ट्री मांग ले, तेरी मर्जी, लेकिन मेरा बंदा वो मेरे से मांग जो मुझे देते पता लगे, तुझे लेते पता लगे। जैसे मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झोली फैला के मेरे से मांगा था और कहा था रब्बना वबअस फीहिम रसूला। जब मेरे हबीब मेरे खलील ने मांगा तो मेरे फरिश्तों और इंसानों कायनात के हवानों परवरदिगार आलम कहता है मैंने खलील की झोली में जब पाक नबी की दौलत डाली तो मैंने कहा खलील तूने आज ऐसी चीज मेरे से मांग ली, तेरी झोली में लेते तुझे पता लगेगा और अपने खजानों से तेरी झोली में डालते मैं खुदा को पता लगेगा।
کہہ دو اور زور سے کہہ دو نعرہ تکبیر، کوئی بات نہیں۔ اللہ سے وہ مانگو، کتنا بے حصہ سبزی مانگ رہا ہے، ترکاری مانگ رہا ہے، مانگنا ساری چیزیں اللہ ہی سے چاہیے، لیکن اللہ سے انمول موتی مانگ، الہی کیا مانگو؟ اللہ فرماتا ہے تو میونسپل کمیٹی کی نوکری مانگتا ہے، لیکن میں نے تو تیرے لیے کوئی اور فیصلہ کر رکھا ہے، الہی میرے 4 بچے بے روزگار ہیں، الہی میں کیا مانگو؟ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے مال دوں گا، اس مال سے سکون لا کے دکھا، میں علیحدہ علیحدہ سب کو پلاٹ فلیٹ دے دوں گا، اس سے سکون لا کے دکھا، میں جیبوں میں 5-5 ہزار کے نوٹ ڈال دوں گا، کھانے پہ دیسی قسم کے کھانے تجھے دے دوں گا، سکون لا کے دکھا الہی، پھر روٹی میں، رزق میں، پیسے میں، مکان میں، دکان میں سکون کوئی نہیں، الہی پھر میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کیا مانگو؟ فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، او میرے بندے جب بھی میرے دربار میں ہاتھ اٹھایا کر، اپنے بچوں کی فرما برداری مانگا کر، اپنی بیوی کی خوش اخلاقی مانگا کر، یہ وہ 2 چیزیں ہیں اگر تیرے گھر کے اندر انہوں نے جنم لے لیا، تیری آنکھوں میں نور بھی آ جائے گا، تیری آنکھوں میں ٹھنڈک بھی آئے گی، تیرے دل کو سکون بھی آ جائے گا۔ یہ مانگ ہمارے سے، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اپنی بیوی کی فرما برداری مانگ، اگر نافرمان ہو گئی، کسی دوسرے کی طرف اس نے دیکھ لیا، یہ تیری چٹی داڑھی پہ ایسا داغ لگائے گی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی پرورش کر، اپنے بچوں کو ضروری نہیں صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے حوالے کر دیا، اپنے بچے کو یہ نہیں کہ 5-5 4-4 ہزار فیس والے اسکول کے حوالے کر دیا۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اولاد کی تربیت پہ علماء لکھتے ہیں، فرمایا جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو، 10 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک اپنے بچے کی طرف آنکھ کی گھوری، آنکھ کا آئینہ ایسا رکھ جیسے شکار کے اوپر شکاری پنجے گاڑتا ہے، اپنے بچے کے رہن سہن پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ، بولنے چالنے پہ، جہاں وقت گزار رہا ہے، رات کو اٹھ کے دیکھا کر کروٹیں بدل کے کس کروٹ سو رہا ہے، دن کے اجالے میں دیکھا کر قدم اٹھا رہا ہے یا بھاگ کے دکھا رہا ہے، اپنے باپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک تو اپنے بچے کا ساتھ دے گا، کعبے کے رب کی قسم بچہ قبر تک قرآن سناتے تیرا ساتھ دے گا، وگرنہ حال یہ ہو جائے گا اللہ اکبر، جنازگاہ کے باہر کھڑا ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا، محلے والے آئیں گے، ریڈی والے آئیں گے، دکان والے آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، صبح سرد سے رشتہ دار آ کے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، بیٹے کو کہیں گے، پڑھ کہے گا مجھے باپ کو کندھا دینا تو آتا ہے لیکن میت کے اوپر مجھے جنازہ پڑھنے کی دعا ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ سے خیر مانگو اپنے بچوں کی۔ یہ تمہارے ملتان کے اندر مولانا سمیع اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مولانا میں ان کے گھر کھانے کے لیے ایک دن ملاقات کے لیے چلا گیا، 12 پتہ نہیں 9 بچے یا 11 بچے، 3 بیٹیاں، اللہ اکبر، سارے عالم، ساری عالمہ حافظ، پھر آگے ان کے پوتے دوتے، خاندان میں میل جول والوں میں 65 کے قریب بچے بچیاں تھے، ان میں سے اکثر عالم تھے، باقی سارے حافظ تھے۔ میں ان کے گھر بیٹھا، بیٹھنے کے لیے کرسی کوئی نہیں، چرپائی ٹوٹی ہوئی، شلوار کسی اور رنگ کی، کرتا کسی اور رنگ کا، ایک پرانی سی پلیٹ میں 4-5 بسکٹ چائے کا کپ آیا اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ان برتنوں کو نہ دیکھنا، میرے سینے میں جھانک کے دیکھ، میرا دل بڑا سکون میں ہے، الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، عالم بنایا، یہ تو میں نے اس کے گھر کے حالات بتلا دیے۔ اللہ اکبر، جس دن آج سے 3 سال پہلے دنیا سے جانے کا اس کا وقت آیا، 5 بچے اس وقت گھر میں موجود تھے، کچھ بچے لاہور میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، باپ کی تو بعد میں سناؤں گا، بیٹے کا مولانا عبید اللہ کی سن لو، عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہہ لگے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوں منہ پر پھیرے ہاتھ، یوں بیٹھ گیا، لوگوں نے ہلایا، فرمایا اب کھڑا نہیں ہوگا، اب تو قیامت کی صبح کھڑا ہوگا۔
لے اتنی جلدی مر گئے. جو کام کرتے مرے گا وہ کام کرتے اٹھے گا. قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے عشاء کی نماز کے وقت مصلی سے اٹھائے گا. اب باپ کا حال. مفتی سیف اللہ صاحب میں تعزیت کے لیے گیا, مجھے کہنے لگے مولانا ابا جان کا انتقال کیسے ہوا؟ 1:45 بجا تھا. ابا جان نے کمرے میں شور کر دیا, امی اٹھ کے آ گئی, میں اٹھ کے آ گیا, بھائی دوسرا اٹھ کے آ گیا. کہنے لگے عبید اللہ کو بلا لے, عبداللہ کو بلا لے, اور اسی طریقے سے کفایت اللہ کو بلا لے. جب 5 بھائی باپ کے کمرے میں 1 بجنے میں 10 منٹ تھے, ہم کمرے میں آئے. کہنے لگے بیٹو مجھے ایک جماعت لینے کے لیے آ رہی ہے. میں تیار ہو کے وضو کر کے بیٹھ گیا. میرے بچوں میں نے قرآن تمہیں اس دن کے لیے پڑھایا تھا, آج مجھے سارے کے سارے سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ. بیٹیوں نے, گھر والی نے, 5 بچوں نے سورہ یاسین سنائی. کہنے لگے الحمدللہ. پھر سب بچوں سے مصافحہ کیا, بیوی سے الوداع کہا, اور پھر کہنے لگے ذرا کمرے کے باہر جانا, کچھ جماعت باہر کھڑی ہے. اللہ اکبر. کمرے سے باہر سارے بچے چلے گئے. کہنے لگے جی السلام علیکم, السلام علیکم, اندر آ جاؤ. اندر آ گئے. کہنے لگے وہ میرے باہر والوں اور اندر والوں سارے گواہ رہنا, میں ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں. اور زبان سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اتنا کا آنکھیں بند ہو گئی. بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم مولانا کمرے میں ایسی خوشبو آئی جس خوشبو کو آج سے پہلے کبھی ہم نے سونگا ہی نہیں تھا. خیر مدارس کے اندر میرے عزیزو جنازہ ہوا. اللہ اکبر. کہنے لگے جنازے کے اندر عوام کا تو رش تھا, لیکن 2200 کے قریب علماء اکرام شیخ الحدیث موجود تھے. میرے عزیزو ان کے کندھوں پہ جو اللہ والا گیا ہوگا قبر کی مٹی میں نہیں گیا ہوگا, سیدھا جنت کے اندر گیا ہوگا. تیرے میرے جنازے میں پان بیڑی والے جاویں گے, سگریٹ نسوار والے جاویں گے, اور میرے عزیزو جنہوں نے پان سے اپنے منہ کو بھر رکھا ہے, بتا میرے تیرے جنازے کے ساتھ چلتے کرو اللہ وہ کیسے پڑھیں گے؟